بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الساعہ اس کا سبق نمبر یعنی دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عبارت دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کی لغوی تحقیق اور اس کا پھر ترجمہ۔ ساعتی ارخص منها فإنها بعشرین روبیۃ قد اہداها الی عمی لما رجع من السفر۔ ان الساعة لازمة في هذا الزمان فبالساعة يعرف التلميذ ميعاد المدرسة وبالساعة يعرف المسلم أوقات الجماعة والصلوات۔ نعم، أنا كنت أتأخر عن ميعاد المدرسة في بعض الأيام وتفوتني الجماعة أحيانا، ولكن منذ اشتريتها لم أتأخر عن المدرسة وما فاتتني جماعة۔ سعيد: استأذنك لأني مسافر اليوم وميعاد القطار الساعة 12:10 إلا 10۔ حارث: الوقت واسع فليس الآن إلا 10:20 والمحطة قريبة من بيتك۔ نعم، الوقت واسع ولكن لي شغل في السوق ولم أربط الحوائج إلى الآن۔ علی برکت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ سب سے پہلے اب اس کی جو ہے وہ لغوی تحقیق دیکھیں۔ ارخص یعنی زیادہ سستا، رخیص سستے کو کہتے ہیں۔ رخص یرخص اس کا معنی ہے سستا ہونا۔ رخص یرخص کرما سے ہیں، یعنی خفض السعر یعنی قیمت کم ہو جانا۔ ایک ہے رخص یرخص ترخیص، اس کا معنی ہے قیمت کم کرنا۔ اور اگلا اس میں جو لفظ ہے رجع یرجع، رجع یرجع اس کا معنی ہے لوٹنا۔ عرف یعرف ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے جاننا۔ میعاد وعد یعید سے یعنی اس میں ظرف ہے، میعاد المدرسہ مدرسے کا ٹائم۔ اور اسی طرح اوقات جمع ہے وقت کی، اور وقت کہتے ہیں ٹائم کو۔ اتأخر تأخر یتأخر تأخرا، اتأخر واحد متکلم فعل مضارع کا ہے۔ کنت اتأخر ماضی استمراری ہے کہ میں دیر کرتا تھا۔ اور فات یفوت نصر ینصر سے تفوت الجماعت مؤنث ہے، اس وجہ سے تفوت فعل بھی مؤنث لے کر آئیں، اس کا معنی ہے فوت ہو جانا، نکل جانا۔ اور اسی طرح اشتریت میں نے خریدا، اشترا یشتری اشترا کا معنی ہے خریدنا۔ اور اگلا لفظ ہے استأذن کا۔ استأذن واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ استأذن یستأذن استئذان باب استفعال سے اس کا معنی ہے اجازت طلب کرنا۔ اور ایک ہے اذن یأذن سمع یسمع سے اس کا معنی ہے اجازت دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ استأذنت المدیر فأذن لی، میں نے مدیر معتمم صاحب سے اجازت طلب کی، انہوں نے مجھے اجازت لی۔ جیسے آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ استأذنت الاستاذ فلم یأذن لی، میں نے استاد سے اجازت طلب کی لیکن استاد نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اور اسی طرح اس میں جو نیا لفظ ہے وہ ہے ربط یربط۔ ربط یربط اس کا معنی ہے باندھنا۔ الحوائج حاجہ کی جمع ضروریات کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ ولم اربط نہیں باندھا میں نے۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ اس کی جو ہے وہ لغوی تحقیق آ گئی۔ اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سن لیجئے۔ ساعتی ارخص منہا، میری گھڑی اس سے زیادہ سستی ہے۔ یعنی جیسے اس نے اپنے دوست کی گھڑی دیکھی اور اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ ساعتی ارخص منہا، میری گھڑی اس سے زیادہ سستی ہے۔ فإنها بعشرین روبیۃ، وہ 20 روپے کی ہیں۔ قد اہداها الی عمی لما رجع من السفر، مجھے تحفے میں دیا میرے چچا نے جب وہ سفر سے لوٹے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ ہدیے کے صلے میں جو ہے وہ الہ آتا ہے، یعنی اہدیت الیک، میں نے آپ کو تحفہ دیا۔
سوف اہدی الیکا، میں آپ کو تحفہ دوں گا، تو اس لیے تو اس کے صلے میں لازمی الا لائیں گے۔ تو اہداہا الیہ، مجھے تحفے میں دیا، عمی میرے چچا نے، لما رجع من السفر، جب آپ سفر سے لوٹے، جب وہ سفر سے لوٹے تو انہوں نے مجھے تحفے میں دیا۔ ان الساعۃ لازمۃ فی ھذا الزمان، اس زمانے میں گھڑی ضروری ہے۔ فبالساعۃ یعرف التلمیذ میعاد المدرسہ، گھڑی سے شاگرد جو ہے وہ مدرسے کا ٹائم جانتا ہے، اور وبالساعۃ یعرف المسلم اوقات الجماعت والصلوات، اور گھڑی سے مسلمان جماعت اور نمازوں کی اوقات معلوم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جانتا ہے۔ نعم، جی ہاں، انا کنت اتاخر عن میعاد المدرسۃ فی بعض الایام، بعض دنوں میں تو میں مدرسے سے دیر ہوتا تھا، مدرسے سے یعنی مدرسے کے ٹائم سے مجھے دیر ہو جاتی تھی۔ وتفوتنی الجماعت احیانا، اور اسی طرح مجھ سے جماعت بھی رہ جاتی تھی۔ ولیکن منذ اشتریتها، لیکن جب سے میں نے یہ گھڑی خریدی ہے، لم اتاخر عن المدرسۃ، مدرسے سے میں لیٹ بھی نہیں ہوا، وما فاتتنی جماعت، اور مجھ سے جماعت بھی نہیں چھوٹی۔ تو گھڑی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹائم کا پابند ہو جائے، خاص طور پر عبادات میں۔ استأذنک لأنی مسافر اليوم، میں اب آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اس لیے کہ میں آج سفر کرنے والا ہوں۔ ومیعاد القطار، اور ٹرین کا وقت، ٹھیک ہے، میعاد المدرسہ، میعاد الصلاۃ، میعاد القطار، میعاد السیارہ، میعاد الحافلہ، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کہہ سکتے ہیں۔ ومیعاد القطار، اور ٹرین کا وقت، الساعۃ اثنتا عشرۃ، یعنی 12 بجے ہیں، الا عشرن، مگر 10 منٹ کم، یعنی 12 بجنے میں 10 منٹ کم ہو تو ٹرین کا، یعنی ٹرین کا جو وقت ہے وہ 11:50 پر ہیں، تو اس کو عربی میں ہم بولتے ہیں الساعۃ اثنتا عشرۃ الا عشرن، یعنی جتنا منٹ کم ہو اس کو آگے الا کے بعد لگانا ہے، الا عشرن، الا ثلثاً، الا ربعاً، ٹھیک ہے، الا 25، یعنی 25 منٹ کم۔ الوقت واسع، ٹائم تو بہت ہے، کشادہ، یعنی کشادہ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ٹائم بہت ہے۔ فلیس الآن الا 10 ونصف، ابھی تو 10:30 ہو رہے ہیں، ابھی تو فلیس الآن نہیں ہے ابھی، مگر 10:30، یعنی نہیں ہے ٹائم ابھی مگر 10:30 ہو رہا ہے۔ والمحطۃ قریبۃ من بیتک، اسٹیشن تو آپ کے گھر سے بہت قریب ہے۔ نعم، جی ہاں، الوقت واسع، ٹائم تو کشادہ ہے، ولیکن لی شغل فی السوق، لیکن مجھے ایک کام ہے بازار میں، میری ایک مصروفیت ہے۔ ولم اربط الحوائج الی الآن، اور ابھی تک میں نے سامان بھی نہیں باندھے۔ حالت علی برکت اللہ، ٹھیک ہے، آپ جائیں اللہ کی برکت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاسئلہ، سوال، اسئلہ جمع ہے، اس کی مفرد جو آتی ہے وہ ہے سوال، ٹھیک ہے۔ اذکر 3 اقسام تتألف منها الساعة، گھڑی کی 3 قسموں کو بیان کریں جو آپ کو پسند ہیں، یعنی گھڑی کی 3 ایسی قسم بیان کریں کہ جو آپ کو پسندیدہ ہیں، یعنی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ما فوائد الساعة، گھڑی کے فائدے کیا ہیں؟ کیف یعرف المسلم اوقات الصلوات والجماعت، مسلمان نمازوں اور جماعت کے اوقات کیسے پہچانتا ہے؟ علامہ یدل العقرب الکبیر الموجود فی الساعۃ، یعنی جو گھڑی میں بڑی جو سوئی ہوتی ہے وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ علام، کس چیز پر؟ یدل، دلالت کرتی ہے، یعنی وہ کیا بتاتی ہے؟ یعنی وہ تو جیسے ہمارے یہاں یعنی سیکنڈ بتاتی ہے نا۔ العقرب الکبیر الموجود فی الساعۃ ہوا یدل، اور وہ یعنی دلالت کرتی ہے سیکنڈ پر، ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو، ٹھیک ہے، دقیقہ منٹ کو کہتے ہیں، اور ساعہ یعنی ٹائم یعنی گھنٹے کو کہتے ہیں۔ ضع عنوانا آخر مناسبا للنص، یہ جو اوپر مضمون گزر گیا پورا گھڑی کا، اس کے لیے کوئی دوسرا الساعہ کے علاوہ کوئی ایک مناسب جو ہے وہ عنوان تلاش کر کے عنوان لگا دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ
اللہ رب العزت کے فضل سے یہ سبق مکمل ہو گیا، تو اب آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔